اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تمام تر حمد و ثنا خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جس کی رحمتوں کا دسترخوان کائنات کے ہر حصے میں موجود ہے، اور اس خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے کہ اس نے ہم سب کو ان لمحات میں توفیق عطا کی کہ فرش ادائے جناب سیدہ پر آ جائیں، اس لیے کہ یہ معمولی نعمت نہیں ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہماری آپ کی روحانی ماں، اور مسلسل ان ایام فاطمیہ میں یقیناً ہر مومنہ کی اور ہر مومن کی اپنے اپنے اعتبار سے بہت ہی خدمات ہیں، اپنی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں شہزادی کی بارگاہ میں. اور خاص طور پر خداوند عالم سے دعا ہے کہ بی بی ہمارے آنے کو، ہماری تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور انشاءاللہ ہمارے تمام اعمال پر مہر قبولیت کو ثبت کریں انشاءاللہ. اور خاص طور پر یہ ایام ہم سب جانتے ہیں عقیدہ اور عقیدت کو مضبوط کرنے کے ایام ہیں. ہاں، ایام فاطمیہ جسے ہم کہتے ہیں، عقیدے کو بھی مضبوط کرنے کے ایام ہیں اور عقیدت کو بھی مضبوط کرنے کے ایام ہیں، اور ساتھ ساتھ صحیح عقیدہ اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کے ایام ہیں، دونوں اعتبار سے. اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں دین اس کے سوا کچھ اور ہے کہ محبت ہو اور عداوت ہو، محبت ہو اہل بیت سے اور عداوت ہو ان کے دشمنوں سے. اور فرمایا آپ نے لہٰذا دونوں اعتبار سے اپنی نسلوں میں عدو جناب زہرا کی شناخت کروانے کے بھی ایام ہیں، اور خود اہل بیت سے اپنی محبت کو بڑھانے کے ایام ہیں. ان کی محبت اور معرفت میں یقیناً ہمارے قدم آگے بڑھیں، جہاں پچھلے سال تھے اس سال سے ایک اور مرحلہ آگے میں اور آپ بڑھ سکیں انشاءاللہ. اور میں اور آپ کیا ذکر کریں اس ہستی کا کہ حدیث میں آیا کہ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقرها بفضلها ومحبتها، کہ اللہ نے کسی نبی کی نبوت کو اس وقت تک کامل نہیں کیا جب تک اس نے محبت سیدہ اور فضیلت سیدہ کا اقرار نہیں کر لیا. اور فرمایا آپ نے یہ معمولی بات نہیں ہے. رسول اللہ نے جہاں احکام الہی پہنچائے ہیں نا اپنی زندگی میں، یہ نماز اللہ نے فرض کی ہے، روزہ تمہارے لیے ہے، حج تمہارے لیے ہے، زکوٰۃ یہ ہے، فلسفہ تمام چیزوں کا بیان کیا ہے، وہاں رسول اللہ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ کس چیز میں لگایا ہے کہ تمام لوگ جان لیں کہ فاطمہ کون ہے، تمام لوگ یہ پہچان لیں کہ میری بیٹی میرا جز ہے، جزو رسالت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور مختلف انداز سے جہاں محفل ہے، جہاں آپ ہیں، ایک روایت میں ملتا ہے عامہ اور خاصہ دونوں کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ روایت میں موجود ہے خرج النبی، رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے اس عالم میں کہ ان کے ہاتھ میں دست سیدہ تھا، اور جیسے ہی رسول اللہ نکلے اور جملہ ارشاد فرمایا من عرفہا فقد عرفہا ومن لم یعرفہا انی فاطمہ بنت محمد. جان لو، جو فاطمہ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے یہ میری بیٹی ہے فاطمہ بنت محمد. اور پھر آپ نے فرمایا ہی بضعۃ منی وقلبی وروحی التی بین جنبی. توجہ کیجیے، یہ صرف فاطمہ نہیں ہے، میرا جز بھی ہے، میری بیٹی بھی ہے، میرا دل ہے، اور فرمایا میری روح ہے جو دونوں پہلوؤں میں موجود ہے. اور فرمایا آپ نے لہٰذا میں اور آپ کیا مقام اور کیا فضائل بیان کرے جناب سیدہ کے کہ جس دروازے پر رسالت مآب یعنی کیا، جہاں نبوت کھڑے ہو کر سلام کرتی رہی، کہیں آپ فرماتے تھے کیا فرمایا؟ فرمایا جان لو انا باب فاطمہ بابی، فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے. یعنی میں اور آپ صرف یہ نہ کہیں کہ فاطمہ کا دروازہ صرف فاطمہ کا دروازہ ہے، بلکہ باب فاطمہ باب نبوت ہے، باب امامت ہے، باب ولایت ہے، باب نجات ہے، باب طہارت ہے، باب سعادت ہے. کون سا دروازہ ہے؟ باب
نصرت الہی، جہاں اللہ کی مدد آتی ہے وہ سیدہ کا دروازہ ہے۔ یہ معمولی مقام نہیں ہے شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا، اور میں یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، معتبر روایت ہے جسے شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب رسول اللہ معراج پر گئے تھے اور موقع یہ آیا تھا کہ تمام منازل کو طے کرتے ہوئے شجرہ طوبہ، وہاں پہنچنے کے بعد جبرائیل امین کہتے ہیں میں پہنچا رسالت میں آپ کی خدمت میں اس عالم میں کہ میرے ہاتھ میں ایک سیب تھا، اور وہ سیب لے کر رسالت میں آپ کی خدمت میں پہنچے۔ اسی لیے شہزادی کے ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ تفاحۃ الجنہ، یعنی جنت کا پھل، غور فرمایا آپ نے۔ اور رسول اللہ کہتے ہیں جب یہ مرحلہ آیا کہ جبرائیل میرے پاس پہنچے اور فرمایا کہ یہ اللہ کا ہدیہ ہے یا محمد آپ کے لیے یا رسول اللہ۔ رسول اللہ کہتے ہیں جیسے ہی یہ ہدیہ مجھے ملا اللہ کا سیب کی صورت میں تفاحۃ الجنہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ کہتے ہیں فَأَخَذْتُهَا، توجہ روایت کے الفاظ ہیں فَأَخَذْتُهَا فَقَبَّلَهَا وَزَمَمْتُهَا إِلَى صَدْرِي، أَخَذْتُهَا قَبَّلْتُهَا وَزَمَمْتُهَا إِلَى صَدْرِي، میں نے اس تفاحۃ الجنہ کو اٹھایا، اسے چوما، قبلتها چومنے کے بعد اسے اپنے سینے سے لگایا، اور پھر رسول اللہ کہتے ہیں اتنے میں جبرائیل کہتے ہیں یا محمد، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اللہ کہتا ہے کلھا، اسے کھائیے۔ اللہ جیسے ہی رسول اللہ نے سنا اسے کھائیے، رسالت میں آپ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی اس سیب کو تفاحۃ الجنہ کو دو نیم کیا، ایسا نور ساتے ہوا، وہ رسول جو بشیر و نذیر ہے، وہ رسول کے جب سوئے اور اس پر چادر آ جائے نور چھن چھن کے نکلے، وہ رسول ارشاد فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی تفاحۃ الجنہ کو دو نیم کیا نور ساتے ہوا، اور ایسے عالم میں ایک آواز آئی، وہ آواز کیا تھی جانتے ہیں؟ کہا یا محمد جان لو یہ زمین پر فاطمہ ہے، آسمان پر اسے منصورہ کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے میں نے ایسے جملہ نہیں کہا کہ باب فاطمہ باب نصرت الہی، باب اللہ جو اللہ کا دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی مدد خاص آتی ہے اور کائنات میں تقسیم ہوتی ہے، اسے باب سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے۔ اور یہی نام جب سوال کیا گیا مولا سے، کہا کہ اے مولا کیوں جناب سیدہ کے جو دو نام ہیں ان دو ناموں میں ایک فاطمہ، اس روایت کے مطابق ایک فاطمہ اور ایک منصورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا فاطمہ اس لیے کہ پروردگار عالم نے تمام عدو فاطمہ کو جنت سے دور الگ تھلگ رکھا ہے، اور فرمایا دو جہتوں سے، ایک عدو فاطمہ کو دور رکھا ہے جنت سے، دوسرا ایک محب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نار جہنم سے دور رکھا۔ یعنی جتنے فاطمی ہیں یقیناً فلاح، کامیابی، نجات، سعادت ان کے لیے ہے جو سیدہ سلام اللہ علیہا کے در سے منسوب ہے۔ لہذا شہزادی کونین پھر سوال کیا مولا یہ بھی بتائیے منصورہ، یعنی امام نے ارشاد فرمایا وہ دن کہ جب مومن خوشی منائیں گے، کون سا دن؟ آخرت کا دن، قیامت کا دن، جہاں افراتفری ہے، ایسے عالم میں مومن خوشی منائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھے گا کہ نصر الہی کا جلوہ و جمال دکھانے کے لیے جناب سیدۃ النساء العالمین اپنے محبوں کی نصرت اور مدد کے لیے جناب سیدہ، لہذا چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو، نجات اور مدد کا ایک ہی دروازہ ہے جسے باب سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے آیت کثیر، معروف آیت ہے، ہم سب جانتے ہیں، جس کی تلاوت ہم حدیث قصہ میں کرتے ہیں۔ شان نزول کیا ہے؟ رسول اللہ نے اپنے بدن میں ضعف اور کمزوری کو محسوس کیا، اور کہاں آ گئے؟ اپنی بیٹی کے در پہ آ گئے۔ توجہ، میں کہوں یا رسول اللہ جسم میں کمزوری ہے، کسی طبیب کے پاس جائیے، آواز رسول آئے گی، دنیا کے طبیب اور ہیں، محمد کی نبوت کی رسالت کی طبیبہ کوئی اور نہیں، سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ مبارکہ فاطمہ محمد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تمام
مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا ہو انشاءاللہ، اور در سیدہ سے ہم یوں ہی منسلک رہیں. اور خاص طور پہ جو میں نے جملہ کہا کہ رسالت مآب یعنی جو نبوت کے لیے ضعف بدن کی دوری کا سبب بنے اسے سیدہ کہتے ہیں. اور یہ جو آیت اخیر ہے نا، آپ آغاز سے جب دیکھیں گے تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کہ جس میں اللہ نے آیت اخیر میں اہل بیت اطہار کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان کیا ہے. لیکن سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں یہ ایک جز ہے، یہ آیت کا ایک جز ہے، پوری آیت نہیں ہے. لیکن اگر ابحاث ہیں اس میں آیت تطہیر کے بارے میں بڑی بڑی کہ اس آیت سے مراد صرف اہل بیت ہیں یا صرف ازواج ہیں یا دونوں مراد ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے کہ دونوں مراد ہیں، ایک کہتا ہے ازواج مراد ہیں، اور ہم شیعان حیدر قرار کہتے ہیں فقط اہل بیت اس آیت کے مصداق ہیں. اور دلیل خود آیت میں پروردگار عالم واضح کر رہا ہے. آیت نمبر 28 سے بات کا آغاز پروردگار عالم نے شروع کیا، اور جو انداز ہے، جو ٹون ہے اللہ کی، وہ آپ جا کے قرآن میں دیکھیے گا. نبی کو مخاطب کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، توجہ، اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کا کچھ سامان چاہیے، مال دنیا چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے تو آؤ میرے دربار میں تمہیں مال دنیا تھوڑا سا دیتا ہوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں. بھائی توجہ کیجئے گا، پروردگار عالم نے نبی کو مخاطب کر کے، یعنی کوئی تو ایسی بات ہوئی ہوگی جو پروردگار کو کہنا پڑا کہ اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر دنیا کی تمنا ہے، اگر دنیا کی آسائش چاہیے، اگر مال دنیا چاہیے تو آؤ میرے دروازے پر، تھوڑا سا مال دنیا دے کر میں تمہیں اچھی طرح سے رخصت کیے دیتا ہوں. آگے فرمایا لیکن ہاں جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے اور آخرت پر ایمان رکھے اور تقوی الہی کو اختیار کرے، پروردگار کہتا ہے پھر اجر عظیم بھی اسے ہم دینے والے ہیں. اب تک یہ نبی سے مخاطب تھا خدا، اب براہ راست توجہ کیجیے گا ازواج کو مخاطب کیا کہ اے نبی کی بیویوں. آپ آیت کا لب و لہجہ ملاحظہ کیجیے گا قرآن میں جا کر، اے نبی کی بیویوں خبردار بے حیائی اپنی زندگی میں نہ کرنا. اس لیے توجہ، اس لیے کہ ہم نے تمہیں نبی کی بیویاں بنایا ہے. کیا کمال کا لہجہ ہے، کیا انداز تخاطب ہے. پروردگار عالم سمجھانا چاہتا ہے آیت تطہیر کا مصداق وہ اور ہیں جن کے لیے اور آیتیں ہیں، وہ اور ہیں جو پاکیزہ ترین پروردگار عالم نے جنہیں قرار دیا ہے. فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں خبردار کھلم کھلا بے حیائی میں داخل نہیں ہونا، اس لیے کہ ہم نے تمہیں نبی کی بیویاں بنایا ہے، تمہاری نسبت نبی سے ہے. خبردار، اس لیے کہتے ہیں نسبت کا کتنا احترام ہے. جو مولائی ہیں، موالی ہیں، ان کی نسبتیں ہیں، خاص ہیں، جو جڑی ہیں شہزادی کونین سے. لہذا فرمایا اے نبی کی بیویوں یاد رکھو کلم کلا بے حیائی میں مت پڑنا، ہم نے تمہیں نبی کی بیویاں بنایا ہے. اگر تم اس گمان میں ہو کہ نبی کی بیویاں اور برائی بھی کرو تو ایسا نہیں چلے گا. تمہارا اسٹیٹس ہے، تمہارا مقام ہے، تمہاری نسبت جڑی ہے رسول اللہ سے. لہٰذا خبردار ایک سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے بار دیگر بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. تمہارا مقام ہے، تمہارا مرتبہ ہے، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو اور نسبت کا احترام کرو. لیکن ہاں جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، پھر یقیناً وہ کامیاب ہے، کامران ہے. اور پھر پروردگار کس کو؟ ازواج کو مخاطب کر کے کہتا ہے. اور یہی آیت تطہیر کا جو آخری حصہ ہے نا، اس سے پہلے کی آیت یہ ہے. کیا ہے؟ خداوند عالم کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. خبردار اپنے گھروں میں جم کر اور ڈٹ کر بیٹھی رہنا. اللہ اکبر. یعنی ازواج میں کوئی تو ایسا ہوگا جو اپنے گھر سے باہر نکلا ہوگا. اللہ نے سمجھا دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خبردار اپنے گھر میں جم کر اور ڈٹ کر بیٹھی رہنا، جاہلیت کی عورتوں کی حرکتیں نہ کرنا. اس کے بعد جب اس انداز کو ختم کیا تو کہتا ہے انما یریدون لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور جو عربی گرامر
طرح سے یقیناً واقف ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں جہاں پروردگار نے ازواج کا استعمال کیا وہاں مسلسل مؤنث کے صیغوں کو لایا ہے. ان کنتن کاکمکم کاکمکم کیکما کننا، کاکمکم مذکر کے صیغے کے استعمال کیا اور کیکما کننا مؤنث کے صیغوں کے لیے استعمال کیا. اور کمال ہے جب ازواج کی بات کی تو مؤنث کے صیغے پروردگار لایا، لیکن جب انما یرید اللہ کہا تو مذکر کے صیغے کا استعمال کیا. اور یہاں میں یہ بات آپ کی حسین سماعتوں کے لیے کہہ دوں، کہا تو پروردگار عالم نے پنجتن کی شان میں ہے، لیکن ان پنجتن میں توجہ، ان پنجتن میں 4 مرد ہیں 1 عورت ہے. لیکن عجب ہے یہ شان سیدہ کہ ایک عورت کے ذریعے سے 4 مردوں کا تعارف اللہ کرا. محور اور مرکز کوئی اور نہیں، سیدۃ النساء العالمین کی ذات. جبرائیل نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا نا یا رب ومن تحت الکساء، اے خدا چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز قدرت آئی، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. لہٰذا یہ کوئی عقل کی بات انسان کرے کہ پروردگار عالم نے اپنے انداز سے، اپنی ٹون سے تمام انسانیت کو سمجھایا کہ ازواج اور ہیں، اہل بیت اچھار اور جو چادر کے نیچے ہیں وہ اور ہیں. رسول اللہ نے اپنے گھر میں چھوٹا سا گھر بنایا، اس گھر میں جسے محور بنایا، جسے مرکز بنایا وہ میری آپ کی ماں جناب سیدۃ النساء العالمین، قلب عالم امکان، کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی زمام اختیار ہے اسے سیدہ کا دروازہ کہتے ہیں. غور فرمایا آپ نے، یہ معمولی منزل نہیں ہے. جہاں رسالت مآب آ کر آئے تطہیر کے نزول کے بعد 9 مہینے تک علماء کہتے ہیں، اہل سنت نے لکھا اپنی کتابوں میں، 9 مہینے تک آ کر کہتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبی کے نہیں نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام. اور فرمایا آپ نے لہٰذا میں اور آپ اسی دروازے سے منسلک ہیں جو باب نجات ہے، جہاں سے نصرت الہی آتی ہے. اور صرف آخرت میں جناب سیدہ کی نصرت نہیں ہے، یقیناً دنیا میں بھی جناب سیدہ کی نصرت ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے امور ہیں ان کے لیے خاص توسل اگر شہزادی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو یقیناً ایسی مدد اور نصرت وہاں سے آتی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. اور جہاں شہزادی کونین کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، اس لیے کہ جب بھی انسان دنیا سے جاتا ہے نا 2 ہی سوال ہوتے ہیں اس کے لیے. کون سے 2 سوال؟ زمین والے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں زمین والے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے؟ کیا چھوڑ کے، ہاں انا للہ کے بعد ایک اور سوال ہوتا ہے نا، کیا چھوڑ کے گیا ہے. اور آسمان والے کیا کہتے ہیں؟ کیا لے کے آیا ہے. شہزادی کونین 18 برس کے سن میں دنیا سے رخصت ہوئی. کوئی سوال تو کرے بی بی نے کیا چھوڑا ہے اپنی تمام اولادوں کے لیے. ایسی ایسی حسین داستانیں ہیں واقعاً. اور اگر میں اور آپ شہزادی کی تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آپ کی معنوی علمی میراث کو دیکھیں تو ایسی علمی میراث ہے جہاں آپ کے خطبات ہیں، جہاں آپ کی تعلیمات ہیں، جہاں آپ کا مصحف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جس کی تعظیم میں چھٹے امام کھڑے ہو جائیں اسے مصحف فاطمہ، یعنی وہ تعلیم جو اس مصحف میں شہزادی کونین کی تعلیم کرتا ہے جس میں تمام زمانے کا علوم موجود ہے. اور فرمایا آپ نے لہٰذا مصحف فاطمہ جہاں ہے وہاں بی بی کی دعاؤں کا خزانہ میرے اور آپ کے پاس ہے. نصرت الہی چاہیے نا ہمیں. بی بی نے کہیں بھی مجھے اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. اور یقیناً انشاءاللہ بہت ساری دعائیں، لیکن ایک دعا کا آپ کو انشاءاللہ ہدیہ پیش کرنا چاہتی ہوں اس فرش ادا سے. لوگ آتے ہیں کوئی مختصر سی چیز، کوئی مختصر سی دعا نہیں پڑھنی، ہمیں بڑی بڑی دعائیں کمیل نہیں پڑھنی، دعائیں ابو حمزہ سمالی، چھوٹی سی کوئی دعا ہو اور ہم نجات پا جائیں، ہمیں نصرت الہی مل جائے. بی بی کا ایک حرز ہے جسے حرز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، اور اتنا مختصر ہے اور واقعاً کیا حرز ہے یہ، کیا حرز ہے یہ. آپ پڑھیں ایسا لگتا ہے گویا کلام الہی ایک طرف اور جناب سیدہ کی وہ زندگی جو آپ نے اپنے بابا کے سائے میں گزاری ہے نا، کیسے تعلیم کو حاصل کیا ہے، جو زیر رسالت ہے جناب سیدہ. تو ایک مختصر سا حرز ہے. ایک تو حرز ہم سب جانتے ہیں جو بخار کے لیے جناب سلمان فارسی کو آپ نے تعلیم دیا، لیکن ایک اس سے مختصر حرز کہ جس کا آغاز ہی شہزادی کونین کہاں سے کرتی ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم. اور اللہ کے ناموں میں ایسے نام، یا حی یا قیوم برحمتک،
ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل بہت مختصر ہے. شہزادی فرماتی ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ. اور اس کا ترجمہ آپ پڑھیں واقعاً ایسا لگتا ہے میرے آپ کے تمام امور حل کر دیے شہزادی کون ہے، اس لیے کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے نصرت الہی آتی ہے اور کائنات میں تقسیم ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے بی بی نے جہاں سے آغاز کیا یا حی یا قیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، اور یہ یا حی یا قیوم جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، جس کے بارے میں ائمہ نے کہا، بلکہ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جناب امیر نے جملہ ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا تھا جنگ بدر میں جب بھی جاتا تھا میں رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ کا سر سجدے میں ہوتا تھا. توجہ، اور سجدے میں رسول اللہ ہوتے تھے. جب بھی میں ملاقات کرنے کے لیے جاتا تھا جنگ بدر، آپ سب کو معلوم ہے کہ کفار کا کتنا لشکر تھا، مسلمان کی تعداد کتنی کم تھی، دین اسلام کی پہلی جنگ، اور اس جنگ میں امیر المومنین کہتے ہیں میں گواہ ہوں، میں نے دیکھا جب بھی میں رسول اللہ کے پاس جاتا تھا رسول اللہ سجدہ الہی میں ہوتے تھے اور ایک ہی ذکر پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو جب بھی دیکھا اس ذکر کے ساتھ دیکھا اور سجدے میں دیکھا حتیٰ کہ جنگ بدر فتح ہو گئی. یعنی اگر کسی کو فوری نصرت الہی چاہیے تو اسے چاہیے وہ ورد کرے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. معنی پر تو غور کیجئے، اے حی، اے زندہ، اے قیوم، اے قائم کرنے والے. اللہ کی صفت ذاتی ہے، توجہ کیجئے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی اور نے اس کو حیات دی ہے تو وہ حی ہے، نہیں، صفت ذات اس کی ذات کا حصہ ہے اور وہ ایسا حی ہے کہ جو مردہ ہے اسے حیات عطا کرتا ہے. اور فرمایا آپ نے اور دنیا میں جتنا نظام کائنات ہے اسی کی وجہ سے ہے. یا حی یا قیوم. شہزادی آغاز کر کے کہتی ہے یا حی یا قیوم برحمتک، اے پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ. اور یہ مسلسل میں اور آپ دیکھتے ہیں پروردگار کو اس کی رحمت کا واسطہ دیتے ہو. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میری فریاد رسی فرما. فاغثنی، پروردگار میں تیری بارگاہ میں فریاد کا طلبگار ہوں. اور فریاد کر کے اس چھوٹی سی دعا میں نا دعا کا سلیقہ، طریقہ، وظیفہ سب سیدہ طاہرہ نے مجھے اور آپ کو سکھا دیا. فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی. اس کے بعد بی بی نے جملہ ارشاد فرمایا ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. رسول اللہ کی جو دعا تھی نا اسے دہرایا. رسول اللہ کہتے تھے اپنی زندگی میں پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس پر نہ چھوڑ. کیوں پروردگار؟ کیونکہ میں محتاج ہوں، میں گناہگار ہوں، میں عاجز ہوں. یعنی پہلے اپنی کمزوری اور اپنے فقر اور اپنے محتاج ہونے کا اقرار کیا، اس کو اس کے حی و قیوم ہونے کا واسطہ دے کر، اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اس کے بعد کہا پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس پر نہ چھوڑ. اس کے بعد وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، پروردگار میرے سارے بگڑے امور کی اصلاح فرما دے. یہ کیا معمولی بات ہے، جز نہیں کا، کلہ، تمام امور، چاہے آپ کو آپ کے کریئر کا مسئلہ ہے، چاہے جاب کا مسئلہ ہے، چاہے رزق کا مسئلہ ہے، چاہے فیملی ایشوز ہیں، پروردگار سے دعا کر کے اصلح لی شانی کلہ، پروردگار تو میرے سارے امور کی اصلاح فرما دے. اور یقین جائیے ایسی دعا کہ جو مختصر ہے لیکن شہزادی کونین نے نصرت الہی اور مدد الہی حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو طریقہ سلیقہ سکھایا. اور یقیناً جتنی علمی میراث ہے جناب سیدہ کی ہر ایک اپنے اعتبار سے بہترین ہے اور شاندار ہے. خداوند عالم انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اس علمی میراث سے جناب سیدہ سے منسلک فرمائے اور اس کی تعلیمات کو حاصل کرنا نصیب فرمائے اور سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر چلنا نصیب فرمائے کہ وہ سیدہ کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ وہ دروازہ جس دروازے پر رسالت مآب بھی آتے ہیں اور وہ دروازہ جس دروازے سے نصرت الہی ساری کائنات میں تقسیم ہوتی ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو اگر نصرت الہی چاہیے تو در سیدہ ہے اور خود آپ کا وجود بہت آگے کی بات ہے. اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جس کے بارے میں اور آپ تو کیا خود ائمہ طاہرین جملہ ارشاد فرماتے ہیں
ہمیں کبھی کوئی مصیبت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، ہم کس کے دروازے پر جاتے ہیں؟ عام انسان نہیں، حجت خدا امام باقر کے بارے میں روایت ہے، فرمایا کہ ان کے بارے میں روایت ہے کہ جب بھی بخار کی شدت محسوس کرتے تھے، بلند بلند آواز سے فرماتے تھے یا فاطمہ یا فاطمہ. مجھے نہیں پتا کس کرب و اذیت اور شدت کے ساتھ آپ یہ جملہ کہتے ہوں گے. یقیناً وہ تمام مصائب یاد کرتے ہوئے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد وہ کیا، بہت دیر کی بات نہیں، کچھ ہی دن گزرے رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے، اور بی بی کو جملہ کہنا پڑا، بابا آپ کے بعد اتنی مصیبت پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. مجھے نہیں پتا بات کا آغاز کہاں سے کیا جائے، کہاں سے آپ کے مصائب کو بیان کیا جائے. عزادارو، یہی وہ ایام تھے نا جب بی بی کے بارے میں کہا جاتا ہے آخری دنوں میں جناب سیدہ ناحلۃ الجسم، سیدہ کا جسم جسم نہ رہا، ایک سائے کی مانند ہو گیا. آپ کی پیشانی پر ایک پٹی بنی رہتی تھی، آپ گریا کرتی رہتی تھی. مجھے نہیں معلوم کیا مصائب پڑے بی بی سیدہ پر کہ بی بی کو یہ جملے کہنے پڑے. عزادارو، آئیے اس داستان کی جانب چلیں، اپنے دلوں کو لے چلیے گا مدینہ منورہ. رسول اللہ کی شہادت کے بعد ابھی چند دن گزرے تھے، ظالم ایک بار نہیں کئی مرتبہ حملہ ہوا ہے نا بی بی کے دروازے پر. مسلمان آتے تھے، دق الباب کرتے تھے، اور سیدہ پیچھے سے کہتی تھی میں محمد کی بیٹی ہوں. عزادارو پرسہ پیش کیجئے گا، مجھے بتائیے جب کسی کا باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، خدا ہر ایک کے ماں باپ کا سایہ اس کے سر پر سلامت رکھے. جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں جوار سیدہ، جوار امیر المومنین میں جگہ نصیب ہو، ان کی مغفرت ہو. عزاداروں کہتے ہیں نا کہ جب کسی کا باپ چلا جائے نا اسے ذرا کم اذیت دو، لیکن مجھے نہیں پتا وہ کیا عالم تھا سیدہ کے لیے. کیا مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا سیدہ کا باپ چلا گیا؟ شب و روز گریا فرماتی تھی، آ کر کہتے تھے اے بی بی یا دن میں رو یا رات میں رو. اور مولا جناب امیر نے بیت الاحزان کو تعمیر کیا. بی بی حسنین کا ہاتھ تھامے بیت الاحزان میں گریا کرتی تھی، روتی جاتی تھی. عزاداروں وہ لمحہ قریب آیا، وہ مصائب، وہ مصیبت جو مجھے نہیں معلوم کس انداز سے پیش کی جائے. کیا جناب سیدہ کی زبانی وہ مصیبت پڑھوں یا اس کی زبانی پڑھوں؟ جب قاتل نے حاکم شام کو خط لکھا، میں نے کس انداز سے سیدہ پر عزادارو روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ مرحلہ آیا، دق الباب ہوا، سیدہ کے دروازے پر دق الباب ہوا. جیسے ہی دق الباب ہوا نا بی بی نے جملہ ارشاد فرمایا کہ میں محمد کی بیٹی فاطمہ. ظالم کہتا ہے ہو تو ہو. عزادارو یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا، اب کئی دن بعد پھر مسلمان آئے اور وہ لہجہ قریب آ گیا کہ اب جلتی ہوئی لکڑیاں سیدہ کے دروازے پر. میں کہوں گی بی بی کاش دروازہ پہلے گرتا، لیکن عزاداروں قیامت کا منظر تھا. در و دیوار کے درمیان سیدہ پس گئی، سیدہ زمین پر گری، دروازہ سیدہ پر، دروازے میں بیخ سیدہ کے جسم میں پیوست ہوئی، پکار کر کہا فضا مجھے سنبھال میرا محسن. عزاداروں اگر یہ آگ مدینے میں نہ لگتی تو کربلا میں حسین کے خیموں میں آگ نہ لگتی. بنیاد مدینہ میں پڑی نا. اور جب سوال کیا گیا چوتھے امام سے مولا کیا عالم تھا جب بیویوں کے خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، مولا امام زین العابدین کے ہاتھ میں تسبیح تھی نا، تسبیح کو زمین پر پھینکا، تسبیح کے دانے بکھر گئے. مولا نے فرمایا جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر گئے ایسے کربلا کے میدان میں علی و فاطمہ کی بیٹیاں. عزاداروں پرسہ پیش کیجئے گا، بہت تھوڑے دنوں سیدہ کی شہادت میں، اور یہ بہت کرب کے ایام ہے جو بی بی گزار رہی ہے. عزاداروں نہیں معلوم کیسے بستر پہ سوتی ہوگی، نہیں معلوم کیسے نماز پڑھتی ہوگی. عزاداروں روایت کے الفاظ ہے نا، ظالم جب علی کو گلے میں رسی ڈال کے لے گئے
اور سیدہ کو جب ہوش آیا پہلا سوال کیا تھا اسما سے، نہ محسن کی شہادت یاد تھی نہ شکستہ پہلو یاد تھا، ایک جملہ کہا، اے فضا اتنا بتاؤ ابو الحسن کہاں گئے؟ فضا کہتی ہے ظالم گلے میں رسی باندھ کر لے گئے، ہائے غربت علی اجرکم علی الزہرا یا زہرا یا صاحب الزمان۔ آئیے اس فرش ادا پر ایک نگاہ کرم کیجئے گا مولا، آپ کے عزادار آپ کی ماں فاطمہ کے غم میں گریہ کھلا۔ عزاداروں روایت کے الفاظ ہیں، جناب سیدہ نے پیچھے پیچھے علی کے دوڑنا شروع کیا اور ابو الحسن کو پا لیا، ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے علی کی ابا کو تھاما، کہا میں علی کو جانے نہ دوں گی۔ اتنا دیکھنے کے بعد ایک ملعون آگے بڑھا، نام قنفذ تھا، تازیانہ فضا میں لہرایا، دست سیدہ کو سیدہ کے ہاتھ سے ابو الحسن کا دامن چھوٹ گیا۔ جب تک سیدہ زندہ رہی نا اس دست سیدہ پر تعزیے کا نشان باقی رہ گیا۔ عزاداروں کیا کیا مصائب سنیں گے، بس آئیے وہ لمحہ مدینے میں اس مقام پر آپ کو لے جاؤں کہ جہاں میرے مولا ننھے ننھے بچے گھر میں داخل ہوئے۔ اسما نے بہت چاہا نا بچوں کو روک لیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ عزاداروں دعا کرو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں نہ مرے کبھی۔ حسنین بہت چھوٹے، ارے زینب و کلثوم بہت چھوٹے۔ ہمیشہ سیدہ اپنے ہاتھ سے بچوں کو کھانا کھلاتی تھی۔ یہ وقت قریب آیا، بیٹیوں کو بیوی نے بنی ہاشم کے کسی گھر میں بیچ دیا تھا، اس لیے کہ تاکہ بیٹیوں کے سامنے ماں کا دم نہ نکلے۔ عزاداروں روایت کہتی ہے حسین نے چاہا کہ حجرے میں داخل ہو اپنی ماں کے، اسما نے روک لیا، کہا نہیں بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ حسین کہتے ہیں اسما تم ہم سے چھپاتی ہو، ہم مسجد سے گھر کی طرف آ رہے تھے، ہاتف غیبی کی آواز آئی سیدہ کے یتیم۔ عزاداروں بچوں نے حجرہ کھولا، ایک بیٹا سرہانے ایک مائٹی بیٹھ گیا۔ عزاداروں جانتے ہو روایت کے الفاظ ہیں، روایت کے مقتل کے الفاظ ہیں، حسن نے جملہ کہا سرہانے بیٹھ کر، اماں آنکھیں کھولو یا اماں کلمنی، اماں مجھ سے کلام کرو اس سے پہلے میری روح بدن سے نکل جائے۔ عزاداروں سنو کہ حسین کیا کہتے تھے، مائٹی پر بیٹھ کر میرا مولا حسین کہتا تھا یا اماں کلمنی کلمنی یا اماں، اے اماں مجھ سے کلام کرو، کیوں؟ آگے فرمایا انا ابنک الحسین، اماں مجھ سے کلام کر میں تیرا حسین۔ بس آخری جملہ ورثہ اور گریہ آپ کے حوالے۔ عزاداروں بچوں نے اپنی ماں کو دیکھا مسجد کی جانب دوبارہ چلے، جہاں علی مسجد میں تھے نا، ایک مرتبہ پہنچ کر کہا بابا اماموں کو پھینک دیا، گریبان کو چاک کر دیا، کہا بابا ہماری ماں نہ رہی۔ عزاداروں سنو گے وہ فاتح خیبر علی، وہ قاتل مرحم اندر علی، جب سنا سیدہ گزر گئی سقط علی وجہ علی بہتے بھائی، میں کہوں فاتح خیبر کی طاقت کون لے گیا؟ ہاں وہ سیدہ، ہاں وہ فاتح۔ آئیے انہیں آنسو میں واسطہ دیں پروردگار کون سے لہجے کا واسطہ دیں گے پروردگارہ تجھے اس لہجے کا واسطہ کہ جب بی بی دربار میں تھی نا اور بی بی کی آنکھوں کے سامنے ان کے بابا کی تحریر کو پھاڑ دیا گیا، انہیں جھوٹا کہا گیا، پروردگار تجھے صدیقہ کبریٰ کی طہارت اور ان کی صداقت کا واسطہ، پروردگار کون سا واسطہ دیں تجھے سیدہ کے محزون لمحات میں سے وہ لمحہ، اس لمحے کو یاد کرتے ہیں نا، حسین اور فاطمہ کی محبت یاد ہے نا آپ کو؟ عزاداروں وہ زخمی ہاتھ جو سیدہ کے پہلو سے اٹھتا نہیں تھا، تصور کیجیے گا، اور یہی وسیلہ خدا کی بارگاہ میں دیتے ہیں، لیکن جب غسل و کفن ہو گیا اور علی نے کہا آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر، آج کے بعد ماں دکھائی نہ دے گی، سارے بچے آ گئے، ایک بچہ نہیں
نہیں آتا. کہا بابا میری ماں مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے بابا, جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے. عزادارو حسین نے یہ کہہ کر زاروں زار گریا شروع کیا. روایت کہتی ہے علی گواہ, علی کہتے ہیں میں گواہ ہوں. سیدہ کا وہ ہاتھ جو پہلو سے اٹھتا نہ تھا, حسین کے گریے پر بندے کفن کھلے تو ہاتھ باہر آئے, آواز آئے آ جا حسین. پروردگار میرا دل کہتا ہے کہ اس لمحے میں سیدہ نے ایک وعدہ کیا ہوگا, حسین تنہا نہ سمجھنا, فاطمہ اس وقت بھی آئے گی جب تم مدینہ چھوڑے گا, فاطمہ اس وقت بھی ہوگی جب تیرے حلق پر شبر کا خنجر ہوگا. پروردگار تجھے سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ, جہاں جہاں جو بیمار ہے, بیمار کربلا, بیمار مدینہ کے صدقے میں ہر ایک کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خاص طور سے جو نام ہے بلند آواز سے آمین کہیے گا. پروردگار فدق کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما, ندا کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جتنے مریض ہیں پروردگار عالم ہر ایک کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو لوگ منبر سے التماس سے دعا کہتے ہیں ہر ایک کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہر مومن مومنہ کے رزق میں وسعت, برکت, کثرت عطا فرما. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں ہر ایک کو صاحب اولاد فرما. پروردگار پارا چنار کے مومنوں کی مدد فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, دشمنان اسلام کو, دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو بار بار کربلائے معلیٰ جانا نصیب فرما. پروردگار اس مقام پر جانا نصیب فرما جہاں آج بقیہ میں اجڑی ہوئی قبر سیدہ ہے, جس کا پہلو بھی شکستہ ہے, جس کی قبر کا معلوم نہیں ہے. میں کہوں گی کہ علی نے سیدہ کو دفنایا نہیں تھا, چھپایا تھا. آج بھی کسی کو نہیں معلوم قبر سیدہ کہاں ہے. پروردگار سیدہ کی قبر کے اسباب فراہم فرما, یعنی زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ناصران امام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین.